MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ توبہ ایک عبادت ہے۔ توبہ گناہ پر معافی مانگنے کا صرف نام نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن اصل توبہ ایک عبادت ہے، اور توبہ اس عبادت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع پلٹ کے آنے کو ہے، اور خواہ گناہ ہو یا نہ ہو کرتے رہنا واجب ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ تمہارا کوئی لمحہ اور تمہارا کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے جس میں تم نے کوئی نہ کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اے نوجوان، میں اس کو خطاب کرتا ہوں جو رات دن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو رات دن فحاشی و عریانی میں ڈوبا ہوا ہے، یا شباب الاسلام جسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں، اسلام کے بچوں، اسلام کے جوانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا رب تنگی والا نہیں ہے، تمہارا رب وسعت والا ہے، تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نہ ہم کو نہ سیاست معلوم ہے، نہ قوانین معلوم ہے، نہ تاریخ معلوم ہے، ہمیں صرف معلوم ہے تو فیس بک، واٹس ایپ، فلاں جھگڑے، مذاق اور ٹی وی اور موویز اور فحاشی و عریانی، یہ ہیں ہمارے بچے۔ کہاں سے پنپ پائیں گے؟ بدلو مسلمانوں، بدلو جوانوں، تم بڑی طاقت ہو۔ اگر تم تبدیل ہونے پہ آؤ تو پھر تمہاری آوازیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ وقال أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان ایک طرح سے ہمارے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس رمضان المبارک میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت پانا چاہتے ہیں؟ توبہ و استغفار انابت کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بالنیہ بالارادہ، اس رمضان المبارک میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی سے وہ کام شروع کرنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس نیت کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر رمضان المبارک سے پہلے بھی بلاوا آ جائے، موت تو یقینی ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، کوئی عمر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، رات نہیں ہے، دن نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی موقع پہ آ سکتی ہے۔ اسی واسطے ہمارے اسلاف کی دعائیں رمضان المبارک کے لیے رجب سے شروع ہو جاتی تھی، اور ایک دعا جو صحیح حدیث میں آئی ہے وہ تو خود کیا ہے، شعبان المبارک میں مانگی گئی دعا جیسی لگتی ہے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، ایک مشہور دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، لیکن اس کے بارے میں محدثین کلام کیے ہیں، یہ حدیث سے ثابت اتھینٹک نہیں ہے، ہاں بعض ضعیف روایت ہے لیکن مشہور بہت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے، وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ لیکن صحیح ترین دعا یہ تو ثابت ہے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک، اب رمضان تک پہنچا دے کی دعا بالکل ذہن میں آنے والی بات ہے، رمضان سے پہلے ہی کوئی بندہ کرے گا نا، جب رمضان مل گیا تو پھر رمضان تک پہنچانے کی دعا تو نہیں ہوگی۔ تو شعبان میں یہ دعا کیا کرتے تھے اور سکھائی بھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ دعا کرو اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہماری زندگیوں کو وہاں تک پہنچا دے۔ لیکن اس نیت مبارکہ سے کہ رمضان میں ہم کریں گے کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض اگر 10 مرتبہ بھی کہہ لیا جائے، ولو بالفرض اگر اللہ کا بلاوا آ جائے، رمضان ہمیں نہ ملے تو بھی نیت پر تو اللہ ثواب دیتا ہے نا جی، یہ تو بالکل بات صحیح ہے کہ اللہ نیتوں پر ثواب دیتا ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، تو نیتوں پر تو ثواب میں، اس حیثیت سے رمضان آپ کیسے گزاریں، یا بالنیہ بالارادہ جن عبادتوں کو تم کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ رب العالمین نیت کے بنا پر ثواب دے گا۔ یہ سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیاری کے لیے رکھو کہ اس رمضان المبارک میں ہم کیسے گزاریں گے۔ تو اسی حیثیت سے سب سے پہلی بات جو اسلام کا مجموعہ کہتے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورے اسلام کا خلاصہ اور مجموعہ دیکھا جائے تو صرف ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہے لفظ توبہ، جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اور میں نے اس کے ساتھ لگایا ہے ایک ٹکڑا توبۃ النصوح، وہ توبہ جو نصوح والی ہو۔ توبۃ النصوح کیا ہے، اس پر تو ہم اگلے مرحلے میں گفتگو کریں گے ہی۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے، توبہ اصل میں کیا صرف وہ لوگ کرنا ہے جو گنہگار ہیں؟ ہاں، ہمارا عام خیال یہی ہے کہ گناہ ہو تو توبہ کرو، اور گنہگار لوگ توبہ کرتے ہیں۔ بھائی توبہ تو اصل میں گنہگاروں کے لیے ہے، حالانکہ ہرگز یہ خیال درست نہیں ہے۔ یاد رکھو توبہ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ توبہ ایک عبادت ہے، توبہ گناہ پر معافی مانگنے کا صرف نام نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن اصل توبہ ایک عبادت ہے۔
اور توبہ اس عبادت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع پلٹ کے آنے کو ہے، اور خواہ گناہ ہو یا نہ ہو کرتے رہنا واجب ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ تمہارا کوئی لمحہ اور تمہارا کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے جس میں تم نے کوئی نہ کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اسی واسطے صحیح مسلم کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں توبہ کرو، کیونکہ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یا رب یا رب، وہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دائمی طور پر یہ حکم سنا دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ ویتم نعمتہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے اگلے پچھلے سب گناہ تمہارے معاف کر دیے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے، جو ہوا ہے وہ بھی معاف ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ، اور ایک روایت صحیحین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ایک مجلس میں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ پر توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن توبہ صرف گناہ پہ نہیں ہوتی بلکہ توبہ تم پر واجب ہے۔ اور جو آیت میں نے تحریم کی تلاوت کی بھی 8 نمبر کی آیت، وہ بھی دراصل اسی کی طرف آپ کو رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے آگے توبہ کرو، اور توبہ بھی وہ جو توبہ نصوح ہوئے۔ توبو الی اللہ، اب اس سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، تابہ کا امر کا صیغہ توبو ہے۔ ہاں، تو فرمایا کہ جمع کے صیغے میں توبو، تم سب مل کے توبہ کرو۔ یا یہ نہیں کہا گیا کہ اے گنہگارو، بات سمجھو، بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے توبہ گنہگاروں کو کرنے کا نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اے گنہگارو، اے سیاہکارو، اے بدکارو توبہ کرو، نا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، اے اہل تقوی، اے مؤمنین، اے مسلمانوں کی جماعت، تم ہو اچھے، لیکن توبہ تم پر واجب ہے، تم توبہ کرو۔ اچھا، یہاں تو آمنو کا صیغہ آیا ہے۔ سورہ نور کے اندر اجتماعی طور پر مومنین کے ساتھ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، لوگوں سنو، تم سب کے سب مل کر توبہ کرو، ایھا المؤمن، ہر مومن سن لے، تم پر توبہ واجب ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو توبہ عبادت ہے، توبہ واجب ہے، توبہ فرض ہے، توبہ اسلام ہے، توبہ اسلام کا مغز ہے، گنہگاروں کے لیے نہیں ہے۔ گنہگار تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہر کسی کے لیے، خواہ وہ مومن ہو مسلم ہو، توبہ کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ میں تیرے آگے توبہ کر، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ یہ کرتے رہنا اس پر فرض ہے، اس پر واجب ہے۔ اس حیثیت سے جاؤ اپنی زندگیوں میں ٹٹولو، تم نے انابت اور تم نے اللہ کے ڈر اور اخلاص سے کب اس طرح مانگا ہے؟ کب، کس سال میں؟ آج سے کتنے سال پہلے؟ آج سے کتنے دن پہلے؟ ہم تو توبہ گنہگاروں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ یاد رکھو، یہ آ رہا ہے توبہ استغفار کا مہینہ، ابھی سے، آج سے، اسی گھڑی سے شروع کر لو، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے زیادہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، تو ہما شما کا کیا اعتبار، ہم کس کیت کے مولی ہیں؟ توبہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔ سب سے زیادہ تمہارے اندر ذکر کا کوئی لفظ ہے تو وہ توبہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو، استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو، استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ لمحہ لمحہ جنبش جنبش ہماری اصل میں گناہوں کے اندر بیتتی ہے، اور یہ توبہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں میں شمار کرا کے چھوڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی محبتوں کے مستحق بنا کے چھوڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بنا کے چھوڑتی ہے۔ اس واسطے جو توبے کو لازم پکڑے وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے لیے نہ دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ دراصل اس کے خزانے اور اس کے آرام اور اس کے آسائش کے پیچھے لپکتا ہے، بلکہ وہ توبہ استغفار میں اپنے آپ کو محو رکھتا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یہی صحابہ کا عمل تھا۔ یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں توبے کی اہمیت اور توبے کی قبولیت اور توبے کے اللہ تبارک و تعالی نے کتنے اہم ترین مقامات رکھے ہیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، 99 قتل۔ صحیح بخاری و مسلم کی ابو ہریرہ کی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ 99 پر 9 قتل کیا، پھر اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ میرے لیے توبہ ہے، وہ گیا کسی عابد کے پاس جو عالم نہیں تھا لیکن عبادت گزار تو تھا، اس کے پاس اس نے سوال کیا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے، توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ اس عابد نے سوچا کہ 99 قتل اور توبہ کیسے کرے گا؟ رب العالمین تو ایک قتل کو بہت بڑا قرار دیتا ہے، تو اس نے تو 99 کیے۔ اس نے کہا کہ تیرے لیے توبہ نہیں ہے، وہ غصے میں آیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پورے 100 کر دیا، پورے 100 قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر ایک ہوک سی اٹھی، ایک درس سے اٹھا، اتنا گنہگار، کل رب پکڑے گا تو کہاں جاؤں گا؟ تو پھر نکلا، اب صحیح آدمی کے پاس پہنچا، عالم کے پاس پہنچا، سوال کیا، پوچھا توبہ ہے میرے لیے؟ عالم جاننے والا تھا، عالم بردبار تھا، عالم حلیم تھا، اسی واسطے علم بہت اونچی چیز ہے اور عابد سے بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ ہزاروں عابدوں کے برابر ایک عالم ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ادنا صحابی کا جو مقام ہے ویسے ہی ایک عالم مقام رکھتا ہے ایک عابد کے مقابلے میں۔ عابد چھوٹا ہے، خال لاکھ اپنی زندگی عبادت میں گزار لے، لیکن عالم بہت اونچا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اور اس علم کی وجہ سے وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اسی واسطے علماء نے، اسلاف نے یہ قول کہ ایک عالم کا مر جانا ایک عالم کا مر جانا، کہتے ہیں کہ ایک عالم کا اگر مر گیا، ایک عالم دنیا سے رخصت ہو گیا، اتنا بڑا خسارہ ہے کہ ایک عالم رخصت ہونے کے برابر ہے، ایک عالم چلے جانے کے برابر ہے۔ ہاں، علماء کی عزت کرنا سیکھو، علماء کی عزت کرنا سیکھو۔ کسی کے دل میں عالم کے لیے بغض ہے، کسی کے دل میں عالم کے لیے کینہ ہے، کسی کے دل میں عالم کے لیے بے احترامی ہے، تو یاد رکھو پھر تو تم علم کے ادنا ترین حصے کو بھی نہیں پاؤ گے۔ علماء کی قدر علم سے جوڑتی ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے رب العالمین جڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ پوچھا عالم سے کہ مجھے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، وہ تو رب رحیم ہے، رب غفور ہے، وہ تو تواب الرحیم ہے، وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تمہارے جیسے گناہ تو کیا ہے، ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ بھی استغفار کریں تو رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے نوجوان، میں اس کو خطاب کرتا ہوں
جو رات دن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور جو رات دن فحاشی و عریانی میں ڈوبا ہوا ہے، یا شباب الاسلام جسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں، اسلام کے بچوں، اسلام کے جوانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا رب تنگی والا نہیں ہے، تمہارا رب وسعت والا ہے، تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، تمہارا رب ودود ہے، تمہارا رب غفور ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کے ہاں انصاف چلتا ہے۔ تو یاد رکھو، گناہوں سے توبہ کر لو۔ یہ نہ سوچو کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے ایسا ایسا کیا ہے، میں نے ایسی ایسی فلمیں دیکھی ہیں، میں نے ایسے گندے کام کیے ہیں، میں نے فلاں کر دیا ہے، اب کہاں توبہ؟ نہ 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 نہ، توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ ہے۔ مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، فحاشی گناہ ہے، عریانی گناہ ہے، زنا گناہ ہے، لیکن مایوسی کفر ہے، کفر کفر۔ تو اس واسطے مایوس نہ ہو، آگے بڑھو، دعائیں کرو، استغفار کرو، سچے دل سے ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ بولو۔ تمہارے اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے اگر گناہ آسمان کی چھتوں تک چھونے والے ہوں، لیکن تم ایک استغفر اللہ بولو اور دل سے بولو کہ اے اللہ میں پھر اس کو کرنا نہیں چاہتا۔ نصوحاً نصوحاً، نصوح وہ ارادہ جو میں کبھی نہیں کروں گا اس کے بعد، بس ایک شرط ہے، نصوح توبۃ النصوح، وہ توبہ جس کے اندر یہ ارادہ ہو کہ میں کبھی نہیں کروں گا اس کے بعد۔ ہاں پھر شیطان کے بہکاوے میں آئے، کر لیا یہ اور بات ہے، لیکن اس وقت یہ ارادہ پکا کہ میں نہیں کروں گا کبھی، بس یہ ایک بات ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرتا ہے۔ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے استغفار کو دیکھتا ہے۔ ہاں عنان السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، آسمان کی چھت تک کیوں نہ پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر وہ ایک مرتبہ استغفر اللہ بولے، غفرت لک فلا ابالی، میں معاف کر دیتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا گناہ لے کے آیا ہے، کتنے گناہ لے کے آیا ہے۔ تو گناہوں سے توبہ کر لو، توبہ کر لو، موقع ہے جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم لوگ دیکھ رہے ہوگے لیکن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ اس وقت ہم قریب ہوتے ہیں اس میت کے، اس بندے کے، لیکن تمہیں دکھتے نہیں ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اس وقت تم کہو کہ توبہ توبہ استغفار، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اس کی کوئی توبہ نہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، فرمایا کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہو سکتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ کرتا رہتا ہے برائی، کرتا رہتا ہے برائی، کرتا رہتا ہے برائی، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے، موت قریب آ جاتی ہے، ملک الموت جان نکالنے کے لیے قریب ہوتے ہیں، اس وقت کہتا ہے کہ قال انی تبت الآن، اے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، میں اس وقت توبہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کرتے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کے توبہ کی، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھو ابھی 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 سانس جاری ہے تو امیدیں جاری ہیں، اس وقت توبہ کر لو۔ اس توبے کی اہمیت یہ ہے کہ تم ایک استغفر اللہ بولو، رب العالمین تمہیں تمام گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو وہ عالم یہی کہتا ہے کہ توبہ تو ہے تیرے لیے، لیکن تو نکل جا اس بستی سے جہاں تو نے گناہ کیا ہے، اور اس بستی کی طرف چلے جا جہاں اللہ والے ہیں۔ فرمایا وہ لفظ جو لفظ حدیث سے بخاری کے اندر آیا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ اس بستی کی طرف چلا جا جہاں پر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جو کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، لا الہ غیرہ۔ ہاں اصل تو یہی ہے توحید۔ اس بستی کی طرف چلا جا
جس بستی میں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پیروں مرشدوں، ولیوں، غاروں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، قبر، جھنڈا بنڈا، اس کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں اہل توحید ہیں۔ اہل توحید رہنے والی جگہ کتنی متبرک ہے دیکھیے، جہاں صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہاں چلا جا، شاید کہ معاف ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بندہ نکلا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بالکل آدھا راستہ ختم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فرشتے کو بھیج دیا۔ ادھر موت کے فرشتے رحمت کے بھی آئے، ادھر موت نکالنے والے جہنم کے فرشتے بھی آئے جو عذاب والے ہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان معاملہ نزاع کا شروع ہوا، جھگڑے کا شروع ہوا۔ ہاں، رحمت والے کہتے تھے یہ توبہ کر کے نکل چکا، عذاب والے کہتے تھے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ توبہ تو کیا، عمل کہاں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ تو عمل کہاں؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اور فرشتے کو بھیجا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا، حکم بنا کے بھیجا۔ اس فرشتے نے کہا کہ جھگڑا کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ دراصل ایک عمل بھی نہیں کیا۔ تو عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے جہنم۔ رحمت والے کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ توبہ کر چکا، تو اس واسطے ہم اس کی روح لے جائیں گے جنت میں۔ تو وہ فرشتہ جو فیصلہ کرنے کے لیے آیا تھا رب ہی کی طرف سے، اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، میری بات سنو گے؟ ہاں کہو۔ کہا کہ دونوں بستیوں کا راستہ ناپو، دیکھو کون سی بستی کی طرف زیادہ چلا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت بھیجنا چاہے تو یہ فیصلہ بالکل درست ہوگا، اور جہاں جس طرف زیادہ فاصلہ نکلے گا وہ لے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ توبے کی اہمیت اور توبے کی فضیلت اور توبے پر ابھارنے والے سب سے بہترین الفاظ ہیں، جس میں رب العالمین کے حبیب کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ بستی جہاں برائی کی تھی اس سے کہا کہ تو دور ہو جا، اور وہ بستی جہاں پر وہ جانا تھا اس بستی سے کہا کہ تو نزدیک ہو جا۔ یا رب، ایک گنہگار کے لیے، اور گنہگار بھی وہ گنہگار جو 100 قتل کیا ہو، یا رب العالمین، یا رب العالمین، کیا معافیاں دینے کے ہیلے اللہ تبارک و تعالی ڈھونڈتا ہے۔ دیکھو کیسے کیسے معاف کرنے پہ آتا ہے۔ ہم ناہنجار ہیں کہ معافی طلب کرتے نہیں ہیں، ہم ناہنجار ہیں کہ مایوس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم گنہگار، ہماری کون سنے گا؟ ارے تمہاری ہی تو سنے گا۔ ہاں، تمہاری سننے کے لیے ہی تو ہر وقت، رات، ہر دن، ہر رات کیا ہے، رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ رات ہوتی ہے تو ایک اعلان یہ ہوتا ہے کہ دن میں کرنے والے گنہگاروں آؤ مجھ سے اور توبہ کرا لو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی طرح رات گزرتی ہے تو دن میں رب العالمین ندا دیتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والوں آؤ مجھ سے توبہ کرا لو۔ ہر رات دن یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ رات میں کرنے والے دن میں آ کے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لو، اور اسی طرح دن میں کرنے والے رات میں، اور خاص کر رات کے آخری پہر میں خود رب العالمین عرش سے نیچے آتا ہے آسمان دنیا پر، پھر استغفار کے لیے ندا دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کا سوال پورا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرتا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ لیکن ہم ہیں کہ میٹھی نیند لیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ پکارتا ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں کا کوئی منسٹر بلائے تو 10 راتیں نیند نہیں آتی خوشی کے مارے۔ یہ ہم ہیں اصل میں غدار رب العالمین کے، تو رب العالمین ہمیں کیسے چاہے گا، کیسے تبدیل کرے گا، کیسے ہماری حالتوں پر نظر کرے گا، کیسے ہمیں غلبہ دے گا۔ ہاں، یو پی کا الیکشن دیکھو کیسی مار پڑی ہے،
یہ مار پورے مسلمانوں کے لیے دردناک ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حکومت جس نے کئی نوجوانوں کو زندہ جلا دیا اپنی حکومت کے 5 سالہ دور میں، وہ حکومت جس نے موب لنچنگ کے نام پر کئی نوجوانوں کو صرف ایک اللہ کہنے والوں پر تشدد کا نشانہ بنا کر ویڈیو پکڑ کے وائرل کی، وہ حکومت جس نے گاؤں کشی کے نام پر کئیوں کے خاندان کو صف ہستی سے مٹا دیا، وہ حکومت جو مسلمانوں کی دشمن نمبر 1 ہے، وہ حکومت جس نے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے. 5 سال میں جو کچھ کیا وہ تو ہے، لیکن پتہ نہیں اور 5 سال میں کیا کوئی ظلم ڈھانے والے ہیں وہ لوگ. وہاں پر مسلمانوں کے دل کانپ رہے ہیں. تمل ناڈو کی بات کچھ اور ہے مسلمانوں، ساؤتھ میں کچھ اور معاملات ہیں. جاؤ نارتھ میں دیکھو اپنی آنکھوں سے کیا حالات ہیں مسلمانوں کے. لیکن کچھ نہیں ہو سکا، کسی کی دعائیں کام نہیں آئی، کسی کی جد و جہد کام نہیں آئی. اگر رب العالمین نہ چاہتا 1 سیٹ حاصل نہ کرتا وہ بدبخت، لیکن اللہ نے پھر اسے جتایا بھی ایسے کہ کئیوں سیٹوں کا فرق ہے دونوں کے درمیان. ہاں کیوں ایک دشمن نمبر 1 کو اللہ کیوں جتایا؟ ہمارا ایمان ہے جی، ہمارا ایمان ہے اللہ نے جتایا ہے. ہاں اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ رب چاہتا ہے، کسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بادشاہت کا دینا، بادشاہت کا چھیننا یہ رب کا اختیار ہے، رب نے دیا ہے اس کو. کیوں دیا ہے؟ ہم اتنے ناکارہ ہو چکے ہیں کہ ہم اچھی حکومت کے مستحق ہیں ہی نہیں. ہم تو کتوں کی طرح بھاگتے ہیں اس دنیا کے پیچھے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہ ہے وہ قوم جو بری قوم ہے. کتنا کھلاؤ پلاؤ یہ کتا زبان لٹکائے رہتا ہے، بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے. اسے ہوس ہے، ہرس ہے، دنیا دنیا دنیا، بھاگا پیچھے پڑ رہا ہے. بس آسائش، آرام، شادی، بچے، فلاں فلاں، اسی میں اپنی زندگیاں بتا رہے ہیں. آج نوجوانوں میں کتنے ہیں جو زنا کے اڈے بنائے ہوئے ہیں فونوں کے ذریعے سے. پلٹ کے آتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ تمہارے اسی نام کی وجہ سے تم کتنے بے عمل کیوں نہ ہو جاؤ، اسی نام کی وجہ سے کل موب لنچنگ کے ذریعے یا کوئی اور فساد کے ذریعے تمہیں کاٹ کے رکھ دیا جائے گا. کہاں سو رہے ہو؟ کیوں سو رہے ہو؟ کل بہت غم کا دن تھا میرے لیے جب میں نے رزلٹ سنا، بہت غم کا دن تھا. لیکن اللہ کے حلیم ہونے پر بھی بڑا اعتماد بڑھا. میرا رب بھی کتنا حلیم ہے، میرا رب بھی کتنا بردبار ہے. سب کچھ دیکھ رہا ہے پھر بھی دشمن کو ڈھیل دے رہا ہے. لے لے اور 5 سال لے لے. ہاں ہمارے پاس کچھ طاقت ہوتی، کچھ پاور ہوتا تو ہم کیا کچھ نہیں کر دیتے. ہاں پورا پاور رب العالمین کے پاس ہے. لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا سکتا ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ لے. اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مسلمان شدید ترین عتاب کا شکار ہے رب العالمین کے. ورنہ یہ گئی گزری حالت میں تو کم از کم اس کو 5 سال نہیں ملنے چاہیے تھے. جو کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے پارلیمنٹ کا راستہ بنتا ہے. یہاں جو بیٹھتا ہے وہ اگلے 5 سالوں میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے. گویا کہ چائے والے کے بعد اس کا نمبر ہے. لیکن یاد رکھو اس میں مجھے احساس ہوا کہ مسلمان پورے کے پورے رب العالمین کے عتاب اور غصے کا شکار ہیں کہ اتنی پستی کے باوجود بھی رب ہم پر متوجہ نہیں ہوتا. اس واسطے نہیں ہوتا کہ ہم اسی لائق ہیں کہ ہم توبہ تک نہیں کرتے پلٹنے کے لیے. ہم رجوع نہیں ہوتے، ہم روتے گڑ گڑاتے نہیں.
یونس کی قوم پر عذاب آیا تو پوری قوم رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، توبہ کرنے لگی، جبکہ عذاب کا کوڑا ان پر نافذ ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن قوم نے رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ رب پر رحم آ گیا، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ ہاں، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ اسی لیے رب کہتا ہے سورہ یونس کے اندر کہ ہم نے کبھی کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اسے رکایا نہیں، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کیونکہ انہوں نے جو استغفار کیا کائنات میں کسی اور قوم نے نہیں کیا، رب نے عذاب کو ٹال دیا۔ آج ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ سو ہے، تدبیریں جو ہیں وہ سو ہیں، لیکن اللہ کی قسم لوگوں، ایک بہت بڑا ذریعہ اس کا توبہ، استغفار و انابت اور رونا ہے۔ اگر مسلمان سب مل کے روئیں، تہجد گزار بنے، استغفار کریں، تو شاید ہمارے بس میں نہیں ہیں تدبیریں، تدبیروں سے کچھ نہیں نظر آنے والا، اس حیثیت سے طاقت پہ طاقت حاصل کرتی جا رہی ہے۔ ایک تو ہے ہمارے بس میں، ایک تو کر سکتے ہو نا، توبہ کر سکتے ہو نا، بدل سکتے ہو نا، استغفار کر سکتے ہو نا، رب کے آگے رو سکتے ہو نا، رب کو راضی کر سکتے ہو نا، کیوں نہیں یہ طریقہ اختیار کرتے؟ 99 قتل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن سکتا ہے، تو اس سے کم تو ہی ہم نے گناہ کیے ہیں نا جی۔ توبہ کر لو۔ ایسے گنہگار کے لیے رب زمین کو حکم دے کہ وہ دور ہو جائے، اور اس زمین کو حکم دے جو نیک رہنے والے لوگ تھے کہ قریب ہو جائے، زمینوں کی تبدیلی ہو جائے 100 قتل کرنے والے کے لیے، تو اس سے کم گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ حکومتیں تبدیل نہ کر دے؟ اللہ کو بڑی بات ہے، کر دے گا، کر دے گا۔ لیکن ہم اصل میں استغفار کا یہ سب سے بہترین آپشن چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، 5-4 حکومتوں پر، اسٹیٹ پر جو الیکشن ہوئے، اس میں سے پکا 3 پہ جیتی وہ جو سب سے بڑی ظالم ہے، وقت کا فرعون ہے، جو ذات پات کے نام پر، گاؤں کشی کے نام پر انسانوں کا قتل عام کیا ہوا ہے، اور پوری میڈیا ہم سے کہتی ہے کہ یہ ذات پات سے اٹھ کر بہت اچھے کام کر رہے تھے، اس واسطے پبلک نے انہیں تحفہ دیا کہ دوبارہ حکومت مل جائے۔ اتنی بڑی سفید جھوٹ پورا میڈیا کہہ رہا ہے۔ کیوں یہ حالت؟ اسی واسطے کہ رب ہم سے ناراض ہے۔ جب ہم سے راضی تھا، ایک صنف نازک کی خاموشی کے ساتھ رونے والی عورت کی دعا سن لی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بات سن لی، نبی سے بات کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی اپنے بارے میں، اللہ نے صرف ایک نازک عورت کی بات سن لی، قبول کر لیا، وحی اتار دی۔ جب راضی تھا تو ایک بات پہ رب العالمین ہماری تقدیریں بدلا دیا کرتا تھا، لیکن آج ہم سے کیا ہے؟ ناراض ہے، حالتیں تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ 18 کے الیکشن میں عجیب بات تھی کہ کیسے آ گیا، لیکن 22 کے الیکشن میں تو ثابت کر دیا کہ کبھی اس سے پہلے 40 سال تک ایسا نہیں ہوا تھا جو آج ہو گیا کہ لگاتار ایک ہی گورنمنٹ 2-5 سال کے لیے بیٹھ جائے۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے۔ نہ ہم کو نہ سیاست معلوم ہے، نہ قوانین معلوم ہے، نہ تاریخ معلوم ہے، ہمیں صرف معلوم ہے تو فیس بک، واٹس ایپ، فلاں جھگڑے، مذاق اور ٹی وی اور موویز اور فحاشی و عریانی، یہ ہیں ہمارے بچے۔ کہاں سے پنپ پائیں گے؟ بدلو مسلمانوں، بدلو جوانوں، تم بڑی طاقت ہو، اگر تم تبدیل ہونے پہ آؤ تو پھر تمہاری آوازیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں،
نوجوان ہمارا کیپٹل ہیں، نوجوان ہماری اساس ہیں. چاہے خانوں میں سگریٹ لے کر ایک ہاتھ سے موبائل اور سانگ سنتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے، شدت درد سے پھٹ جائے کہیں مجھے. یہ کہاں جا رہی ہے یہ قوم؟ کیسے پنپ پائے گی؟ کیوں نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں؟ کیوں رب العالمین کی طرف پلٹتے نہیں، بامقصد زندگی گزارتے نہیں، درد دل کیوں نہیں اپناتے، امت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ارے کسی کی نہیں تو خود کی بہن ماں کی فکر کرو، ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، پتہ نہیں مستقبل میں کہاں کیا کچھ ہونے والا ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں توبہ و استغفار انابت کی طرف پلٹتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 100 آدمیوں کے قتل کرنے والے کے لیے رب نے یہ اعلان کیا کہ تم نزدیک آ جاؤ زمین، وہ زمین جو اللہ والوں کی طرف تھی، اور وہ گناہ جہاں کیا تھا اللہ نے حکم دیا کہ وہ دور ہو جائے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیاہ کار گنہگار بندہ جو اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ خطاؤں میں گزارا، اپنا آخری وقت آیا، عجیب حکم دیا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، بولا کہ دیکھو اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا سارے عالم میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں. تو تم ایسے کرنا کہ میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، اور جلا کے راکھ کو انتظار کرنا کہ شدید ترین آندھی کبھی آئے تو ایسی آندھی میں میرے راکھ کو بہا کے چھوڑ دینا. کیوں؟ کل اللہ سے اگر میری ملاقات ہو جائے تو پھر تو اللہ مجھے بہت بڑا عذاب دے گا جو عالموں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں نے وہی کیا، وہ مرا، اولاد نے اس کو جلا دیا، پھر اس کے بعد شدید ترین آندھی کے دن لے کے اس راکھ کو اڑا دیا. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا سمندر کو جتنی راکھ وہ لی تھی کہ وہ پورا لے آئے، اور زمین کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اڑی تھی وہ لے آئے، اور دونوں راکھوں کو جمع کیا. پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو جسم مل جائے، اس کی روح مل جائے، وہ زندہ ہو جائے. پھر اس کے بعد بلایا، کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ میں نے حکم دیا اپنے بچوں کو کہ مجھے جلا دیا جائے، میری راکھ کو اڑا دیا جائے. اللہ نے پوچھا کیوں؟ ایسا کیوں کیا تو نے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ تیرے ڈر سے، اے اللہ تیرے ڈر سے مجھے لگا کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں. یا رب مجھے لگا کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، تیری پکڑ میں آؤں گا تو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو اس ڈر کی وجہ سے میں نے یوں کیا. یا رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ ایک ڈر تھا، کام اس نے غلط کیا لیکن ڈر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تو میرے ڈر سے کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. ڈر، اللہ سے ڈرو. بندہ ہے تو گناہ ہوتا ہی ہے، بندہ ہو کے گناہ نہ کرے تو وہ فرشتہ بن جائے. گناہ تو ہونا ہی ہے لیکن بے باک نہیں ہونا ہے، بے خوف نہیں ہونا ہے. ڈر رکھو اپنی زندگی میں، ڈرو تو کوئی نہ کوئی چانس تمہیں مل جائے گی کہ اللہ توبے کی توفیق دے دے گا. کام اس کا غلط تھا لیکن رب العالمین نے قبول کیا اور معاف کیا. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ماعز اسلمی آتے ہیں، اللہ کے رسول
مجھے پاک کر دیجیے۔ نوجوانوں یہ قصہ تمہارے لیے ہے، سنو۔ ماعز اسلمی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے، حد لگا دیجیے، اور میں شادی شدہ ہو کر کیا ہوں تو میرے لیے رجم ہے، 100 کوڑے نہیں ہیں۔ اسلام میں زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی شادی نہیں ہوئی، کنوارے ہیں۔ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے ہیں ان کے لیے پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا رجم ہے۔ تو ماعز اسلمی صحابی رسول، کوئی پکڑا نہیں، کوئی دیکھا نہیں، پولیس نے نہیں پکڑا، انویسٹیگیشن نہیں ہوا، ماحول ہی اتنا صاف شفاف تھا کہ گناہ تو کر بیٹھے لیکن بے چینی اتنی کہ خود آ کے گناہ کا اقرار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا جا توبہ کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ یا رب رحمت للعالمین، دیکھو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جاؤ توبہ کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ شاید معاف کرتا۔ کچھ عرصہ نہیں گزرا، پھر دوبارہ آئے، پھر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھے یہاں پر پاک کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جاؤ، کوئی نہیں سنا، کوئی نہیں سنا، کوئی نہیں دیکھا، جاؤ توبہ کر لو۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی نہیں سنا، کوئی نہیں دیکھا، جاؤ 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 توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ 3 مرتبہ ایسا ہو گیا۔ چوتھی مرتبہ پھر آئے، پھر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کیجئے، میں نہیں چاہتا کہ اس گناہ کی وجہ سے کل جہنم میں جاؤں، جہنم کی آگ برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، ہاں دنیا کی موت برداشت کرنا میرے لیے ممکن ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ جب 4 مرتبہ اقرار ہو گیا تو حد واجب ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول مجبوراً 3 مرتبہ کہا کہ جاؤ استغفار کر لو، جاؤ کوئی نہیں دیکھا، جاؤ کوئی نہیں دیکھا، تو معلوم ہوا جہاں حد نہیں ہے تو ان نوجوانوں کو زنا بھی ہو جائے تو اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو توبہ کر لو، استغفار کر لو، اچھی زندگی کے لیے تیاری کر لو، کبھی نہ کرنے کی قسم کھا لو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جوانوں سنو، اس حدیث کا پیغام سنو، مایوس نہ ہو، فحاشی میں بڑھتے نہ چلے جاؤ، ہو گیا کوئی لمحہ گناہ کا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لو، استغفار کر لو، پلٹ کے آ جاؤ، رب معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے ماعز اسلمی کو 3 مرتبہ بھیجا، جاؤ کوئی نہیں دیکھا، جاؤ کوئی نہیں دیکھا، جاؤ کوئی نہیں دیکھا، لیکن 4 مرتبہ جب اقرار ہو گیا تو 4 گواہ کے برابر ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی بھی آپشن نکالے، کہا دیوانہ ہے، چوتھا آپشن، کہا دیوانہ ہے تو، کہا کہ نہ، صحابہ سے کہا کہ ذرا چیک کرو جہاں یہ رہتے ہیں کہ یہ دیوانہ تو نہیں ہے۔ صحابہ نے خبر دی کہ نہیں، دیوانہ نہیں ہے، صحیح الدماغ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ شراب پی ہے۔ صحابہ سے کہا کہ ذرا دیکھو اسے چیک کرو، یہ شراب میں تو نہیں بک رہا ہے۔ صحابہ جا کے سونگھے منہ کو، پھر اس کے بعد آ کے کہا کہ اللہ کے رسول نے شراب بھی نہیں پی ہے۔ جب یہ دونوں باتیں ہو گئی ثابت کہ شراب بھی نہیں پی ہے اور صحیح الدماغ ہے، پھر بھی اقرار کر رہا ہے، تب جا کے کہا کہ جاؤ اس کو لے جا کے رجم کرو۔ جب اس کو رجم کیا گیا، پتھر مار مار کے ہلاک ہو گئے، تدفین ہو گئی، تو پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ ماعز نے تو بہت بڑی غلطی کی، اللہ کے رسول نے سنا تو کہا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اہل مدینہ پہ اگر اس توبے کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں، اتنی بڑی عظیم توبہ کی ہے۔ اور نے میں ماعز کو دیکھا کہ جنت میں وہ کھیل رہے ہیں۔ توبہ یوں ہوتی ہے، ہاں توبہ یوں ہوتی ہے۔ غامدیہ کی ایک عورت آئی، کہا کہ اللہ کے رسول زنا ہو گیا، پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، تیرا حمل ٹھہرا ہوا ہے، ایسی حالت میں حج جاری نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر تو میں کیا کروں؟ کہا کہ بچہ جننے کے بعد آؤ۔ بچہ جننے کے بعد آئی، کہا کہ اللہ کے رسول اب تو مجھ پر حج جاری کیجئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، کیسے حج جاری کریں گے؟ دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ 2 سال تک دودھ پلاؤ پھر آؤ۔ 2 سال کے بعد بھولی نہیں، کوئی قیدی نہیں بنی تھی، کوئی نگران مقرر نہیں تھا، کوئی پولیس نہیں تھی دیکھنے والی، بھاگنا چاہتی تھی تو بھاگ جاتی، لیکن اللہ کا ڈر تھا کہ کل قیامت میں جہنم کا عذاب نہ ملے۔ پھر آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہا کہ اللہ کے رسول دودھ چھڑا چکی ہوں اور یہ اب غذا کھانے لگا ہے، کہیں مجھے مائس کی طرح نہ لوٹا دینا۔ وہ عورت غامدیہ کی عورت کہہ رہی تھی، آپ نے مائس کو بھی لوٹایا اسی طرح بار بار، مجھے نہ لوٹانا، میں آپ کے پورے شرائط پر اتر کے آئی ہوں کہ اب حج جاری کیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، حج کے لیے تیاری کرنی ہی تھی، تو صحابہ کو کہا کہ لے جا کے کس کے باندھو اس کو کپڑے، اور اس کے ساتھ گڑی زمین میں گڑا کھود کے رکھو، پھر اوپری طور پر جو جسم ہے اس میں رجم کرو۔ رجم ہو گیا تو خالد بن الولید جب پتھر پھینکے تو اس کا خون اڑ کے خالد بن الولید کے گریباں پہ پڑا، تو انہوں نے نجس کی حیثیت سے یوں اٹھایا، یوں، یہ ایک زانیہ کا خون ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو کہا کہ خالد، اگر اس غامدیہ عورت کی توبہ کو 70 آدمیوں کے گناہوں پہ تقسیم کیا جائے تو اللہ 70 آدمیوں کو بھی معاف کر دے۔ تم اس کو ناپاک کہتے ہو؟ یہ تو ایسی پاکی حاصل کی جس سے رب راضی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو کفن میں لے آؤ، میں جنازہ پڑھوں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول زانیہ کی جنازہ؟ کہا کہ ہاں، جس کو اللہ معاف کر دے اس پہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے کیوں نہ جاؤں؟ اللہ کے رسول نے خود جنازہ پڑھا اور کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف کر دیا۔ توبہ یوں ہوتی ہے، یاد رکھو، زبانی نہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔